شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، شیشے کی سطح والے فرنیچر کی صفائی کے لیے ردی کاغذ پانی میں بھگو کر اچھی طرح رگڑیں۔ اس طریقے سے شیشہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اس عمل کے بعد نرم کپڑا پھیر دیں تو چمک پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آئی پینسل کی نوک تیکھی اور صاف ہو تو اسے دوبارہ تراشنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح یہ تراشنے کے بعد ضائع بھی کم ہوگی اور پھیلنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا اور آپ زیادہ عرصے تک اسے استعمال کر سکیں گے۔ ناظرین، اگر آپ مہندی کا رنگ تیز کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی املی لے کر تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں، پھر اسے باریک کپڑے میں چھان لیں۔ اس کے بعد چھنے ہوئے املی کے پانی میں مہندی کو گھول کر 10 منٹ بعد لگائیں تو اس کا رنگ بہت گہرا ہوگا۔ ناظرین، باورچی خانے کو مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جھاڑ پونچھ کر چولہے پر نمک اور کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر گرم پانی سے فرش کو دھو لیا جائے۔ اس طرح گھی وغیرہ سے جمی ہوئی چکنائی صاف ہو جائے گی اور دیگر کیڑے مکھیاں وغیرہ بھی داخل نہیں ہوں گے۔ فریج کے اندر سے اگر کسی قسم کی بو آ رہی ہو تو ایک کوئلہ لے کر اسے پیس لیں اور پلیٹ میں رکھ دیں، پھر چند دنوں کے بعد اس پسے ہوئے کوئلے کو بدلتے رہا کریں۔ ناظرین، فریج کی چمک کو برقرار رکھنے کے لیے ایلومینیم کے چند قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر اس محلول سے فریج کو صاف کر لیا جائے اور بعد میں کسی نرم کپڑے سے اسے خشک کر لیا جائے تو فریج کی چمک برقرار رہے گی۔ فریج میں خربوزے اور آم رکھے جائیں تو پانی میں بھی خوشبو آنے لگتی ہے، اس لیے تمام خوشبو والے پھلوں کو پلاسٹک کے لفافوں میں بند کر کے فریج میں رکھا جائے، جس سے پھل ٹھنڈے اور محفوظ رہیں گے اور ان کی خوشبو دوسری چیزوں میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ ناظرین، سخت بالوں کو نرم و ملائم کرنا ہو تو غسل کرنے سے پہلے ان پر روغن بادام یا روغن ناریل لگا دیا جائے۔ اس طریقے سے بال ملائم ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑیں بھی بے حد مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سیاہ رنگت کو سفید کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا گرم کریں اور رات کو سونے سے پہلے اس سے چہرے کی مالش کر کے سو جائیں۔ صبح اٹھ کر خالص صابن سے چہرے کو دھو لیا کریں تو آپ کی سیاہ رنگت نمایاں طور پر سفید ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاتھوں کی رنگت سفید کرنے کے لیے ان پر تھوڑی سی چینی اور لیموں کا عرق ملا کر لگا دیا جائے۔ اس نسخے سے ہاتھ نرم اور سفید ہو جائیں گے اور خوبصورت دلکش دکھائی دیں گے۔ ناظرین، اگر اینک کے شیشے پر داغ پڑ جائیں تو بجھا ہوا چونا یا چاک پانی میں بھگو کر اس پانی سے اینک کے شیشے صاف کریں۔ اینک کے شیشے چمک اٹھیں گے۔ لکڑی کے فرنیچر پر کسی قسم کی خراشیں یا لکیریں پڑ جائیں تو ان کو مٹانے کے لیے ٹنکچر آیوڈین پر لگا کر ملیں۔ لکیریں مٹ جائیں گی اور فرنیچر بالکل نیا معلوم ہوگا۔ فرنیچر کو دیمک سے محفوظ رکھنے کے لیے کمرے کو بند کر کے گندھک جلا کر اس کا دھواں دیا جائے۔ وہاں جس قدر کیڑے ہوں گے وہ فوراً ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ وہاں مچھر اور مکھیاں بھی باقی نہیں رہیں گی۔ پالش کیے ہوئے فرنیچر کو تل کے تیل کے ساتھ صاف کرنا چاہیے اور بعد میں خشک کپڑے سے اچھی طرح رگڑ دیا جائے۔ اس طریقے سے فرنیچر چمکدار ہو جائے گا۔ جس فرنیچر پر فارمیکا چڑھا ہوا ہو
اسے چمکانے کے لیے تارپین کے تیل سے فرنیچر کو صاف کیا جائے۔ اس طرح فرنیچر میں بہت عمدہ چمک پیدا ہوگی اور وہ بالکل نیا نظر آنے لگے گا۔ فرنیچر پر پانی گرنے سے سفید رنگ کے دھبے بن گئے ہوں تو انہیں دور کرنے کے لیے دھبوں پر ویکسین آہستہ آہستہ ملیں، اس سے یہ دھبے دور ہو جائیں گے۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا اگر استعمال نہ کیا ہو تو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دلائیں اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح شام کھانے کے بعد فوراً پئیں۔ دن میں 1 بار استعمال سے ہی پیٹ، کولہوں اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گا۔ دانتوں سے خون ریزتا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ کچے دودھ کی جاگ چہرے، گردن اور ہاتھ پیروں پر روزانہ ملتے رہنے سے جلد پر سے دھوپ کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور جلد ملائم اور حسین ہو جاتی ہے۔ اکثر گردن پر پسینے اور دھوپ کی تیزی کی وجہ سے میل سی جم جاتی ہے۔ اسے اتارنے کے لیے کچے دودھ میں 1-2 قطرے گلاب کا پانی ملا کر گردن پر ہلکے ہلکے سے ملیں۔ میل کی پپڑیاں خود بخود اترنے لگیں گی اور گردن کی جلد صاف ہو جائے گی۔ ہفتے میں کم از کم 1 بار اپنے بالوں کو کچے دودھ سے دھوئیں، اس سے بال صحت مند ہوں گے اور جلد سفید ہونے کا خطرہ نہیں رہے گا۔ چنے کی بھیگی ہوئی دال اور شہد ملا کر روزانہ صبح کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ دہی بھی موٹاپا کم کرنے میں مفید ہے۔ اگر مسوڑھے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑھوں پر لگائیں۔ دن میں 2-3 بار لگانے سے مسوڑھوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پسی ہوئی پھٹکڑی ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ، کرکرے اور سفید ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ابال لیں، جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں، 4-5 جوش دیں اور کریلے نکال لیں، کریلوں کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ آٹا گوندھنے کے تھوڑی دیر بعد اس پر پپڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر چوکور کاٹ لیں، اس کو پانی میں گیلا کر کے آٹے کو ڈھانپ دیں، اس کے بعد آٹا فریج میں رکھیں، آٹے پر پپڑی نہیں آئے گی۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بھنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہیں لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور پھر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال نہ کرنا ہو تو نمک لگا کر فریز کر لیں، دھونے کے بعد خوب مل کر پکائیں۔ اوون کے برتن پر سے داغ اتارنے کے لیے 2 بڑے چمچ بوئے کے ویم میں ملا لیں
اور پانی میں گھول کر کپڑے سے برتن پر لگا دیں۔ آدھا گھنٹہ بعد کپڑے پر ویم لگا کر اچھی طرح دھو لیں، داغ اتر جائیں گے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ نزلہ دور کرنے کے لیے تھوڑے سے چنے بھٹی میں بنوا کر گرم گرم سونگھیں اور پوٹلی میں رکھ کر پیشانی کو سینکیں۔ چنے کھائیں، اس سے نزلے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی نزلہ زکام میں کھائیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔